کالا جادو قسط نمبر 28۔ پھر اچانک شکنتا اپنی جگہ سے اٹھی اور میری نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی، مگر وہ شکنتا کہاں تھی؟ لباس وہی تھا مگر چہرہ، یہ منحوس میرے لیے اجنبی نہیں تھا، یہ بوریا چرن تھا۔ اس کی بھیانک پیلی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ اس نے منہ سے کچھ کہا، ایک لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے مڑا۔ اس کا زرق برق لباس لہریں لے رہا تھا اور اس کے قدم بھی اسی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں وہ مکڑیاں داخل ہوئی تھیں۔ پھر وہ بھی اسی دروازے سے اندر چلا گیا۔ وسیع کمرے میں بھیانک سناٹا پھیل گیا، میرے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ یہ ہولناک کھیل معمولی نہیں تھا، دل کی حرکت بند ہو جاتی اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا، مگر عادی ہو گیا تھا، ان چیزوں کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود کچھ دیر اعضاء کو جنبش نہ دے سکا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس ہولناک خالی مکان میں دم گھٹ رہا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ کافی دیر کے بعد یہ کیفیت دور ہوئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا مکان سے باہر نکلا، گلی میں آیا اور پھر باری باری قدموں سے چلتا ہوا گلی کے سرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ مجھے انسانی خون پلانا چاہتا تھا، سڑا ہوا انسانی خون، جس میں اس نے ایک خوش رنگ مشروب شامل کر دیا تھا، مگر کیوں؟ اس سے اسے کیا حاصل ہوتا؟ کیا ماحول، کیا سماں پیدا کیا تھا اس نے؟ میں تو طلسمی جال میں پھنس ہی گیا تھا، پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ پیدل چلتا رہا، کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ ہوش درست ہوئے تو خود کو روشن گلی میں ہی پایا۔ اسی وقت شکنتا کی چھوٹی بہن پاروتی نظر آئی، جو دوڑتی میری طرف آ رہی تھی۔ رتن بھیا، رتن بھیا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا اور میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ دیدی بلاتی ہے، اس نے انگلی سے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئی۔ کھڑکی میں شکنتا کھڑی تھی۔ مجھ سے نظریں ملی تو اس نے ہاتھ سے مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ شکنتا کے اس دوسرے ٹھکانے پر جو کچھ میں نے دیکھا تھا، اس سے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہاں بوریا چرن نے اپنا جال بچھایا تھا اور شکنتا سرے سے وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں شکنتا کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ پاروتی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں بملاوتی گھر پر موجود تھی یا نہیں، کیونکہ وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ شکنتا البتہ کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں قریب پہنچا تو اس نے پاروتی سے کہا، تو جا پاروتی، کھیل۔ اور پھر اس نے مجھے اندر کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئی بولی، کہاں دھوپ میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ گال دیکھو، ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہے ہیں۔ شربت لاؤں؟ نہیں، میں نے سہم کر کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک شربت سے نمٹ کر آ رہا تھا۔ کہاں گئے تھے دوپہر میں؟ بس ایسے ہی۔ تم کالج نہیں گئی؟ 3 دن کی چھٹی ہے، ہڑتال ہو گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ سب لوگ کہاں گئے؟ سو رہے ہیں اپنے اپنے کمروں میں۔ یہاں دن میں کون جاگتا ہے؟ تم جاگ رہی تھی؟ ہاں، تمہارے پیروں کی چاپ سن لی تھی۔ پتہ چل گیا کہ ہمارے راجکمار رتن آ رہے ہیں۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو سچ ہی نکلا اور پارو کو دوڑا دیا۔ کیسی رہی؟ میں جواب میں مسکرا بھی نہیں سکا تھا، کیا بتاتا اسے کہ کیسی رہی۔ پھر میں نے کہا، شکنتا، میں خود بھی تم سے ملنا چاہتا تھا، ایک بات معلوم کرنی ہے تم سے۔ کیا؟ پچھلی رات کچھ لوگ تمہارے گھر آئے تھے، جن میں ایک صاحب تلوار مارکا مونچھوں والے تھے، کالی ٹوپی، شیروانی اور کرتا پہنے ہوئے۔ بڑے شوق سے سنا ہے انہوں نے تمہیں کچھ دیا بھی ہے۔ کچھ معلوم ہے کہ کیا نام ہے ان کا؟ مراد آباد کے پندان، شکنتا نے کہا اور کلکلا کر ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بس اتنا ہی نام پتہ چلا ان کا۔ کہنے لگے کہ نام سے کیا لینا ہے، تماش بین ہیں، کچھ سننے آئے ہیں۔ من تو چاہا کہ انہیں خوب بہت سی گالیاں سناؤں، پر ماتا جی کا خیال تھا، آنکھیں دکھائے جا رہی تھی مجھے۔ ارے ہاں، بس دیکھ لیا تھا مجھے، جان کو آ گئے، بلا کر چھوڑا۔ حالانکہ مولسری اور دوسری لڑکیاں گا رہی تھی، مگر مراد آبادی پندان نے مجھے دیکھ جو لیا تھا۔ ماں نے بتایا کہ میں نے ابھی ناچنا گانا شروع نہیں کیا ہے، سیکھ رہی ہوں، تو ایڈوانس دے کر چلے گئے۔ گھر والی کی گردن سے نیکلس اتار لائے ہوں گے، میری گردن میں ڈال گئے اور کہہ گئے کہ جب میں گانا شروع کروں گی تو میری آواز کی لے پر کھینچے چلے آئیں گے۔ ایسے بولے اکثر آتے رہتے ہیں،
مگر تمہیں ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بس ایسے ہی، کچھ اور پتہ نہیں چلا ان کا؟ کس کی جوتی کو پڑی تھی جو پتہ چلا تھا؟ مگر تمہیں کیوں کوچ ہوئی؟ سمجھی، میری وجہ سے ہے نا؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور شکنتا سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے رتن؟ بس کچھ دن ہی جاتے ہیں، جب میں یہ جگہ چھوڑ دوں گی۔ بملاوتی جی پریشان ہے، ہیرا جو نکل رہا ہے ان کے ہاتھوں سے۔ مگر میرے پتا جی انہیں میرے وزن کے برابر ہیرے تول کر دے دیں گے، کہہ دیا ہے انہوں نے بملاوتی جی سے۔ اور پھر رتن، ایک نئی مثال قائم ہو جائے گی۔ اس جگہ پیدا ہونے والی کوئی لڑکی شریفوں کی دنیا میں پہنچ جائے گی، ناک بہو چڑھانے والوں کے منہ سیدھی ہو کر رہ جائے گی۔ لوگ اس جگہ کو اندھا کنواں کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی کہیں سے آ کر گر تو سکتا ہے، نکل کر روشنی کی دنیا میں نہیں جا سکتا۔ میں تو ہر طرح سے خوش نصیب ہوں کہ باہر بھی جاؤں گی اور میرے من کا سکھ بھی مجھے مل جائے گا۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی اس آرزو نے مجھے دکھی کر دیا۔ کم از کم اس مسئلے میں وہ خوش نصیب نہیں ہے، کیونکہ جیسے اس نے اپنے من کا سکھ سمجھا ہے، وہ کانٹوں بھری سیچ ہے۔ اس کی اپنی زندگی میں کوئی سکھ نہیں ہے، وہ کسی کا کیا سکھ بن سکتا ہے؟ مگر یہ سب کچھ اس سے کہنا بیکار تھا۔ کچھ دیر اس کے پاس رکا، اس کی باتیں سنتا رہا، اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ روشن گلی کا تاریک دن ہر گھر پر مسلط تھا۔ رما رانی شاید واپس آ چکی تھی۔ مجھے کوئی بھی نہ ملا، اور میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بستر پر سیدھا سیدھا لیٹ گیا، اور دماغ میں واقعات کا طوفان میل چل پڑا۔ اب تو رونے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ اتنا رو چکا تھا کہ آنسو بے مقصد ہو گئے تھے۔ مامو ریاض کے بارے میں کچھ معلوم ہونے کے آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شام ہوئی، رات ہو گئی، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس سے زیادہ یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، کسی سے ٹوٹ جائے، لیکن بوریا چرن مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ مجھے اپنے کام پر آمادہ کرنے کے لیے وہ ہر گر آزما سکتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ تھے، ہر ایک کا اپنا معاملہ تھا، کسی کو بھی میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ البتہ ایک اندازہ میں نے بارہا لگا چکا تھا، بوریا چرن نے اب تک صرف ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا جو میری کہانی سے یا اس سے واقف ہوتے تھے، یا جو میرے اس مسئلے کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوتے تھے۔ جن لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ محفوظ رہتے تھے۔ پھر بھی خطرہ تو رہتا ہے۔ یہاں مجھے بہت سی پریشانیاں تھیں۔ ضمیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی تھے، میرے حق میں برے نہیں تھے۔ اگر میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچا تو کچھ نہیں کر سکوں گا ان کے لیے۔ شکنتا اور کرشنا کا معاملہ تھا، پولیس تھی، نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہاں سے اب نکل جانا چاہیے۔ آخری فیصلہ کر لیا۔ بہت وقت گزرا تھا یہاں، عالم بے ہوشی میں، اور اب عالم ہوش میں رما دیوی کے احسانات بھی تھے مجھ پر۔ جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ ایک کاغذ اور قلم تلاش کیا میں نے، اور لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا، رما رانی جی، بڑے فخر سے، بڑے مان سے میں آپ کو ماتا جی کہہ سکتا ہوں۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں ہوش میں آؤں گا تو اس جگہ کو برا سمجھوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا، سب کچھ جان چکا تھا، سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ رما جی، اس دنیا کو میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھا۔ جتنا دیکھا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماں کسی شکل میں ہو، ماں ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکا ہوں اور اپنی غلط کاریوں کے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے سرپرستوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کئی بار کا تجربہ ہے، اور اپنے اس گھر میں اپنی نحوستیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں ان نحوستوں کو شکست دے سکا تو ایک بار عقیدت کے پھول لے کر آپ کے گھر ضرور آؤں گا، اور آپ کو بڑی محفل میں ماں کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ماں کہا جائے۔
آپ کا بدنصیب رتن۔ یہ کاغذ تہہ کر کے تکیے پر رکھا باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اسے روکا، مالتی کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 200-400۔ یہ 200 ہیں اور لا دوں؟ نہیں بس کافی ہے، میں نے کہا اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بہت افسردہ تھا، دنیا کے لیے یہ بہت بری جگہ تھی، لیکن مجھے یہاں بہت پیار ملا تھا، بڑی اپنائیت ملی تھی، دل دکھ رہا تھا اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا اور جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ ریل میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہی ہوتے تھے۔ یہ میرا پہلا سفر تو نہیں تھا، یہ سب مجھ سے کتنے مختلف ہیں۔ بے شک ان کے مسائل ہوں گے لیکن مجھ سے مختلف۔ یہ ان کا حل تو پا سکتے ہیں، میری مشکل کا کوئی حل تو دور دور تک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو کوئی راستہ ہی نہیں آتا، نہ جانے میری انتہا کیا ہے۔ اب تو درد ہی دوا بنتا جا رہا تھا، اتنی مشکلیں آ گئی تھی زندگی میں کہ آنے والی کسی مشکل کا خوف باقی نہ رہ گیا تھا۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اپنی مشکل کا شکار نہ ہونے دوں، اور یہ کر رہا تھا میں۔ ان مشکلات میں جینا سیکھ رہا تھا، مگر ان محبتوں کا کیا کرتا جو دل کے ہر گوشے میں جاگزی تھی؟ ان پیاروں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے ساتھ ہوش کی صبح ہوئی تھی؟ سچی بات ہے کہ اب تو زندگی سے دلچسپی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھ پر بہت سے مقدمے قائم تھے، ہو سکتا ہے اب تو مجھ پر کوئی انعام بھی رکھ دیا گیا ہو، گرفتار ہو جاؤں تو کچھ برا بھی نہ ہوگا، مگر وہ منحوس مجھے مرنے تو دے۔ آنکھوں میں غنودگی سی آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، نیند آوت رہے بیرا؟ لو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، ہم جاگت رہیں۔ نہیں بابا جی شکریہ، آپ کو تکلیف ہوگی۔ نا فوت نا، کاہے کی تکلیف؟ سفر ہے کتنا، کٹ جاوے گا، لیٹ جاؤ۔ آپ مجھ سے باتیں کرے بابا جی، چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری مرضی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانیر، ہماری بٹیا کی سسرال ہے، اسے لینے جاوے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ گاؤں ہمار رتولی رہے، سکے کا کام کر رہے، 20 گھر لگا رکھے ہیں، مولا گزر کرا دے وے ہیں۔ معمر شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ رتولی کا نام میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیرا، کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ بابا امام بخش، آپ تو وہاں رہنے والے سب لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ وہاں پرکوں سے آباد ہے، اب نئی نگری بس گئی ہے، کچھ نئے لوگ آباد ہوئے ہیں۔ وہاں ایک بہت نیک بزرگ رہتے تھے، بڑے سچے اور دیندار آدمی تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں۔ پرانے آباد تھے؟ ہاں بہت پرانے، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ بڑے اچھے اچھے منوی آباد ہیں، ابراہیم نانا ہے، حمداللہ خان ہیں، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے، بیچارے ہندو مسلمانوں کے جھگڑے میں مارے گئے۔ دماغ میں چناکا سا ہوا، ایک نام شناسا تھا، 100% چاند خان نے یہی نام لیا تھا۔ علیم الدین خان، یہی نام تھا۔ میں نے بے اختیار کہا، ہاں علیم الدین خان، علیم الدین خان۔ فوت ہو گئے بیچارے، دما دم لے کر ٹھلا، دمے کی مریض تھے، اور پھر عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے ڈوبتی آواز میں پوچھا، لو آج کی بات ہے، 7-8 سال ہو گئے، کوئی رشتہ دار تھے تمہارے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا، روشنی اندھیرا، یہی ہوا تھا آج تک۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جس میں کسی نامعلوم بزرگ کا مزار تھا۔ بالآخر میں نے کہا، ناظرین اگلی قسط تک اللہ حافظ۔